تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجازی خدا بن گئے ہو تو تم بہت بڑا کام کیا ہے۔ مجازی خدا کا مطلب کا کیا پتہ ہے تمہیں کیا ہوتا مجازی خدا ہوتا کیا؟ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ۔ تم تو سمجھتے ہو کہ خدا نے ہمیں مجازی خدا بنا دیا ہمارے سروں عورتوں کے سروں پر۔ ہم نے ان پہ چاہے ظلم کریں، چاہے ان پر ہم جو مرضی کریں، ہمیں کون روکنے والا کون؟ تم شامل ہو، تمہارے گھر والے شامل ہیں ظلم کرنے میں۔ خدا کا خوف کرو۔ مجازی خدا کا مطلب ہوتا ہے کہ تم اپنی بیوی پر رحمت رکھو۔ جب وہ اپنے باپ کے گھر سے آتی ہے نا، تب وہ اس لیے تمہیں مجازی خدا کی کہ اس کے باپ کے بعد تمہیں ذمہ داری سونپی ہے۔ جب تمہیں ایک عورت کی ذمہ داری سونپتی، اس کے سارے حقوق کی جو فرض ہے وہ تم نے نبھانے، اس کی غمی اور خوشی کو تم نے دیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ مجازی خدا بن کے تم اس پر ظلم کرنا شروع کر دو۔ اب میرا بھانجا ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے آ کے بتایا کہ خالہ کس طرح ایک 19-20 سال کی بچی، اس کی ماں باپ نے شادی کی، اچھے بھلے لوگ تھے، پڑھے لکھے تھے، اس بچی کو اس کے شوہر نے اتنا مارا، کیا اس کے ماں باپ نے اس کو نہیں روکا؟ بیچ میں سب شامل تھے نا۔ اس بچی کو اتنا مارا کہ اس بچی کا مس کیریج ہو گیا، وہ زخمی حالت میں ہاسپٹل لے گیا۔ وہ کہتے بڑی مشکل سے ہم نے اس بچی کی جان بچائی۔ یہ ظلم چلتا رہے گا؟ کیا ہمارا معاشرہ اتنی ترقی کر پایا ہے؟ کتنی ترقی کر پایا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتی کہ معاشرہ ترقی کر پایا۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں کو کتنی عزت اور کتنی اہمیت دی ہے۔ انہوں نے کہا بالغ ہوتے بیٹی کا آپ نکاح کر دو۔ کیا انہوں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ تم جیسے امتی اس خوب سنت کو جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاری کہ یہ کہا کہ بیٹی کو جلدی شادی کر دو، کیا تم ان پر ظلم کرنا شروع کر دو؟ یہ تم ان کا حق ادا کرو، یہ سنت کی تم وہ ادائیگی ادا کرو؟ کیا حق بنتا ہے تم پر کسی معصوم بچی پہ ظلم کرنے کا حق بنتا ہے؟ بس کہ ہم جو مظلوم ہو رہے تھے اس پر تو آپ ترس کھاؤ، اس پر تو آپ ترس کھاتے ہی نہیں ہو۔ وہ تو آپ جسے چاہے اسے جس طرح مرضی چاہے آپ اس کو استعمال کرے، اس کو مارو کٹو، گھر سے نکال دو، چاہے ایک معصوم ننھی جان چلی گئی۔ دیکھے تو صحیح 5-6 ماہ کی وہ حاملہ تھا جس کا مس کیریج ہوا ہے۔ کیا یہ چھوٹی سی بات ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ اس قدر لعنتی ہو گیا، اس قدر لعنتی یہ شوہر ہو گئے کہ ان کے حقوق نہیں جانتے؟ اس بچی کا قصور کیا تھا کہ ماں باپ کس طرح بلک بلک کے رو رہے تھے؟ کبھی یہ آپ سوچ سکتے ہیں؟ جن کا کوئی قصور نہیں ہے، مظلوم ان کے ماں باپ ہیں۔ اگر آپ سوچیں اگر ماں باپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، انہوں نے آپ کو بچی حوالے کیا، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ لوگوں کا یہ حال ہے تو میرے خیال ان پڑھ لوگ بہتر ہوتے ہوں گے آپ لوگوں سے، لیکن آپ لوگوں تو اس کے معاملے میں سوچتے ہی نہیں ہو۔ آپ یہ سوچتے ہم نے تو ظلم کرنا ہے تو بس کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہمارے آگے کیوں بولی ہے؟ ساس نے کہا یہ ہمارے آگے سے زبان کیوں چلائی؟ نند بولے گی اس نے ہمارے ساتھ ایسے بد زبانی کی۔ خدا کے لیے جینے دو، معاشرے میں ایک مقام دو اس معصوم کو۔ جب تمہارا حساب ہونا تو تمہیں بھی نہیں پتہ چلنا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اور ویسے بھی جب یہ حساب ہوگا نا، سب سے پہلے عورت کی جو گواہی ہوگی نا مرد کے بارے میں ہی ہوگی، تب تمہیں پتہ چلے گا جب یہ تمہارے بارے میں گواہی ایک عورت دے گی کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر تم کہاں جاؤ گے؟ کہاں منہ چھپا کے پھرو گے؟ بڑے مزاجی خدا بنے پھرتے۔ مجازی خدا کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں پہ ظلم کرو، یہ رحمت کا باعث کہ برکت مجازی خدا کہا گیا ہے، لیکن آپ نے اس کو تو ناجائز فائدہ اٹھا لیا ہے۔ معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ صاحب جائیں اپنے بھائی کے گھر جائیں، جہاں مرضی جا کے رہیں، نکلے ہمارے گھر سے۔ جن بچیوں کا ماں باپ نہیں ہے، پیچھے میکا مضبوط نہیں، وہ کہاں رہے؟ یہی رہ کے اپنا ظلم سہنا ہے نا۔ اور جن کا میکا ہے وہ جا کے وہاں پہ اپنی بھابھیوں کا یا کسی بھائیوں کا ظلم سے ہے۔ وہ ایسے ہمارے معاشرے میں ہوتے، بھائی بھی کہہ دیتے ہم نے بھی تو خوش رہنا ہے، ہماری بہن تو ہمارا گھر برباد کرنے آ گئی۔ کہاں جائے؟ ان کی چھت کہاں ہے؟ ان کی چھت تو آپ ہے نا۔ اس کے باپ کا صحن تو گم ہو گیا، ختم ہو گیا اس کے باپ کا صحن، اور اس کا چھت صرف آپ ہو۔ لیکن آپ لوگ اس بات کو کبھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر مظلوموں کو پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ تو صبر تو رکھ، میں تیرے سکون چھیننے والوں کو وہاں سے توڑوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ سمجھتے ہیں نا آپ؟ مینو اتھوں پڑھ جتھوں چپ آ میں، اے ہسنا ہسانا تے ہنر ہے میرا۔ اگر تم اپنی بیویوں کا یہ دیکھ لو نا، یہ سوچ لو، تو اللہ تعالیٰ بہت رحم کرے گا تم۔ میری ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا دعا کرنا کہ شوہر آنکھوں والا ہو جو دے سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا اور رونا۔
بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔